نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک جزو اور کلمے کا بھی جزو ہے، کلمے کا بھی جزو اور قرآن کریم کی آیت کا بھی جزو ہے، ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ کیا ہے وہ لفظ؟ محمد رسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمے کا ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے، اور اس کو اللہ نے قرآن میں بھی نازل فرمایا ہے۔ قرآن میں بھی لفظ آیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پوری ایک مستقل آیت ہے۔ اس کے اوپر چند روشنی ڈالتا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ اسے سنیں گے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے جو نام ہیں اور اس نام کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، محمد الرسول اللہ کے جو معنی ہیں وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی بتایا گیا ہے۔ ہر دو اعتبار سے یہ جزو محمد الرسول اللہ خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مظہر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کے اظہار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتا ہے۔ واضح ہو کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی کا نام بھی ایسا نہیں پایا جاتا کہ وہ نام ہی اپنے مسمى کے کمالات نبوت کا شاہد عدل ہو۔ تو جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، آدم کے معنی گندم گوں یعنی گندمی رنگ والا، چونکہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ نام ان کے جسمانی رنگ کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، آدم کے معنی گندم گیہواں کلر، گیہویں رنگ والا، تو آدم علیہ السلام کا جو جسم ہے وہ گیہویں کلر کا ہے، تو اس کے مناسبت سے ان کا نام آدم پڑ گیا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح کے معنی ہے آرام، ٹھیک ہے، تو باپ نے ان کو آرام و راحت کا موجب قرار دیا۔ ان کا نام نوح اس لیے رکھا تاکہ اس کی وجہ سے ان کے والد کو یہ توقع، یہ امید تھی کہ ہم کو راحت و آرام میسر ہوگا، تو نوح کا نام، ان کے نام کے اندر آرام اور راحت پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسحاق کے معنی ہوتے ہیں ہنسنے والا، حشاش بشاش چہرے والا۔ اسی طریقے سے یعقوب کے معنی ہے پیچھے آنے والا، یہ اپنے بھائی کے عیسو کے بعد پیدا ہوئے تو اس لیے ان کا نام یعقوب بن گیا۔ اسی طرح موسیٰ کا معنی ہوتے ہیں پانی سے نکالا ہوا، جب ان کا صندوق پانی سے نکالا گیا تب یہ نام ان کا رکھا گیا، تو ان کا نام موسیٰ پڑ گیا۔ اسی طریقے سے یحییٰ عمر دراز، یہ ماں باپ کی بہترین آرزوؤں کا ترجمان ہے کہ ایک عمر دراز کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی زائد عمر کے ہوتے ہیں، تو ان کی عمر جو ہوتی ہے وہ زائد ہے، تو ان کے باپ نے ان کا نام یحییٰ رکھا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ کے معنی ہوتے ہیں سرخ رنگ، سرخ چہرے والا، تو یہ نام ان کے چہرے کی وجہ سے ان کا نام تجویز ہوا۔ لیکن یہ محمد جو اسم ہے، یہ اس کے اندر خود ایک شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، اور ہر دو اسم ذاتی میں وحدت مادہ موجود ہے، یعنی حمد سے بنے ہیں، یہ احمد ہو یا محمد دونوں حمد سے بنے ہیں۔ اور حمد کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ جب صفات میں کمال اور جلال اور فطرت میں احسان اور فیضان عالم کے فضائل جمع ہو جائیں تو اس مجموعی کیفیت کا نام حمد ہوگا۔
سبحان اللہ. ثنا و تکریم، رفعت شان، رفعت ذکر اور استلزام، جود و عطا کا مجموعہ یہ حمد کہلاتا ہے. حمد کی یہ تمام صفات بدرجہ اکمل ذات پاک سبحانی میں پائی جاتی ہیں. الحمدللہ کا حرف لام یہی بتلا رہا ہے، اور اسم پاک حمید بھی اسی راز کا انکشاف کرتا ہے. سیدنا حسان بروح القدس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشہور قصیدہ کے مشہور بیت میں گویا اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد. دیکھیے محمد یہ حمدہ سے مبالغہ کے لیے ہے. یہ اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی محمود ہیں، ملائکہ مقربین میں بھی محمود ہیں، زمرہ انبیاء اور مرسلین میں بھی محمود ہیں، اور اہل زمین کے نزدیک بھی محمود ہیں. جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی ان سجایہ و شیم کے مداح ہیں جن کا لزوم و ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے معنی اور حضور کی ذات گرامی سے بدرجہ اتم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مقام محمود والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رایت شاہی کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام بھی انہی مناسبات سے حمادون ہے. محمد اور احمد کے معنی میں الگ الگ فرق یہ ہے کہ محمد وہ ہے جس کی حمد و نعت جملہ اہل ارض و السماء نے سب سے بڑھ کر کی ہو، اور احمد وہ ہے جس نے رب السماوات والارض کی حمد و ثنا جملہ اہل الارض والسماوات سے بڑھ کر کی ہو. لہذا اسم پاک علم بھی ہے اور صفت بھی ہے. وہ اپنے معنی کے اعتبار سے کلمات نبوت پر دال ہے اور مدلول ہے. یہ خصوصیت ہے جس سے دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء ساکت و خاموش ہیں. آیت میں محمد الرسول اللہ اور وما محمد الا رسول کی تنزیل سے آشکارا ہو گیا کہ فرقان حمید میں جہاں کہیں بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی وحی موجود ہے، اور جتنی آیات اس کے ہم معنی پائی جاتی ہیں ان سے حضور ہی کی ذات بابرکات مقصود ہے، اور حضور ہی کو رب العالمین نے متاع عالم اور سید الانبیاء والامم مقرر فرمایا ہے. یہ مسئلہ گزشتہ 13 صدیوں میں، یوں کہہ لیجئے کہ 1450 صدیوں میں جملہ اہل اسلام کا ایمان رہا ہے، مگر ہمارے زمانے میں یہ عقیدہ محدثہ ایجاد کیا گیا کہ رسول سے مراد آیات الہیہ میں خود قرآن ہے، لہٰذا اطاعت قرآن فرض ہے اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض نہیں. آیت محمد الرسول اللہ جو زیب عنوان ہے کی مناسبت سے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خود قرآن مجید سے اس مسئلہ کا حل کیا جائے. اہل ایمان کو تدبر قرآن سے صاف طور پر واضح ہو جائے گا کہ لفظ رسول کا اطلاق صرف انبیاء کرام پر یا ان کے ملائکہ پر جو رسالت کا کام سر انجام دیتے تھے فرمایا گیا، لیکن لفظ رسول کا اطلاق کسی کتاب پر کبھی نہیں ہوا. اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایسی کون سی شخصیت ہے جو نوع بشر کے ساتھ مشارکت بھی رکھتی ہو؟ قرآن پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم و علم بیان فرمانے کے بعد حضور کا رسول ہونا اور پھر بحکم الہی مطاع اور اطاعت ہونا ظاہر کر دیا، مگر قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی القرآن رسول اللہ موجود نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے نہایت جزم و قطعیت کے ساتھ بتلا دیا کہ سیدنا و مولانا محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ رسول پاک ہیں جن کا اتباع فرض ہے، اور وہی کل عالم و عالمیاں کے مخدوم و متاع ہیں۔